ماڈیول 7 کے یونٹ 2 انٹرپریٹنگ COT میں خوش آمدید۔ اس یونٹ کے اختتام تک آپ اس قابل ہوں گے کہ کلاس روم آبزرویشن کے تینوں مراحل یعنی پیش مشاہدہ، دوران مشاہدہ اور بعد از مشاہدہ میں عملی مہارت حاصل کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تدریسی عمل کی مستقل اور معروضی انداز میں تشخیص کے لیے COT کے ریوبرکس کی وضاحت کر سکیں۔ اس یونٹ میں ہم کلاس روم آبزرویشن کے عمل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے استاد اور طلباء کے رویوں، ان کے مابین تعاملات اور مجموعی کلاس روم کے ڈائنامکس پر حقیقی وقت میں ڈیٹا جمع کرنے پر زور دیں گے۔ یہ یونٹ ملٹی گریڈ کلاس رومز کے لیے کلاس روم آبزرویشن ٹول کو متعارف کرواتے ہوئے اس کے مختلف پہلوؤں، پیش مشاہدہ، آبزرویشن ریٹنگ اور پوسٹ آبزرویشن مینٹورنگ کی تفصیلی وضاحت کرتا ہے تاکہ تدریسی عمل میں تدریسی طریقوں اور طلباء کی شمولیت کو بہتر بنایا جا سکے۔ ذرا سوچیں کہ کلاس روم آبزرویشن کا کیا مطلب ہے۔ اس ویڈیو کو 2 منٹ کے لیے پاز کریں اور اس بات پر غور کریں کہ آپ کے خیال میں کلاس روم آبزرویشن کو کیا چیز مؤثر بناتی ہے۔ اپنا جواب اپنی نوٹ بک میں لکھیں۔ کلاس روم آبزرویشن ایک ایسا اہم طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم حقیقی انداز میں تعلیمی ماحول میں ہونے والی سرگرمیوں کے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں بہت سے اہم سوالات کے جواب ملتے ہیں، جیسا کہ اسباق کے دوران اساتذہ کیا کر رہے ہیں، اس میں اختیار کردہ تدریسی طریقے، حکمت عملیاں اور طلباء کے ساتھ ان کا باہمی عمل شامل ہے۔ طلباء کیا کر رہے ہیں، کیا وہ سرگرمی میں مشغول ہیں اور فعال طور پر اس میں حصہ لے رہے ہیں، یا کچھ سرگرمیوں میں انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ اساتذہ اور طلباء آپس میں کس طرح بات چیت کرتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ کرنے سے ہمیں کلاس روم میں کمیونیکیشن، طلباء کی شمولیت اور باہمی احترام کی سطح کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ طلباء ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح بات چیت کرتے ہیں۔ طلباء کے باہمی تعلقات اکثر تعاون، ٹیم ورک اور سماجی ڈائنامکس کی عکاسی کرتے ہیں۔ مجموعی تعلیمی ماحول کیسا ہے۔ اس میں کلاس روم کا انتظام، ماحول اور باہمی تعلقات جیسے فزیکل اینڈ ایموشنل عوامل شامل ہوتے ہیں۔ کلاس روم آبزرویشن کے ذریعے جمع کردہ ڈیٹا اساتذہ اور ریسرچرز کو تدریسی طریقوں اور تدریسی عمل کے بہترین پہلوؤں اور بہتری کی گنجائش کے حامل عناصر کی شناخت کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے وہ تدریسی عمل کو بہتر بنانے کے لیے نئی حکمت عملیاں وضع کر سکتے ہیں۔ پچھلے یونٹ میں ہم نے کلاس روم آبزرویشن ٹول سے تعارف حاصل کیا، جو خاص طور پر ملٹی گریڈ کلاس رومز کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ٹول نہ صرف عمومی مشاہدات بلکہ ملٹی گریڈ تدریسی ماحول کی مخصوص ضروریات کا بھی جائزہ لیتا ہے۔ سیکشن A عمومی معلومات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ حصہ استاد کے سبق پڑھانے کے مشاہدے سے پہلے مکمل کیا جاتا ہے۔ اس میں عمومی معلومات، کلاس کے بارے میں معلومات اور زیر مشاہدہ پڑھائے جانے والے سبق سے متعلق تفصیلات شامل ہوتی ہیں۔ سیکشن B ملٹی گریڈ کلاس روم آبزرویشن ٹول، جو دوران مشاہدہ یا بعد از مشاہدہ لیے جانے والے نوٹس کی بنیاد پر مکمل کیا جاتا ہے۔ اس میں 13 پریکٹسز شامل ہیں جنہیں 1 سے 3 کے اسکیل پر ریٹ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ایمرجنگ، نمبر 2 ڈیولپنگ اور نمبر 3 پروفیشنٹ، اور یہ آپ کی درجہ بندی کے ریکارڈ پر مشتمل ہے۔ سیکشن C مشاہدے کے بعد کی گفتگو پر مبنی ہوتا ہے، جو رہنمائی اور کوچنگ کے بعد مکمل کیا جاتا ہے۔ اس میں ان 2 پریکٹسز کا ریکارڈ بھی شامل ہوتا ہے جن میں بہتری لانے کے لیے استاد کو اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہیے۔ اب ہم ہر انڈیکیٹر کا تفصیلی جائزہ لیں گے تاکہ اسے بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ ہر انڈیکیٹر کے لیے ریوبرکس کو 3 سطحوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ایمرجنگ، ڈیولپنگ اینڈ پروفیشنٹ۔ ہر سطح کی وضاحت کے لیے متعلقہ مثالیں دی گئی ہیں۔ ملٹی گریڈ کلاس روم مینجمنٹ کو ان 2 پریکٹسز کے تحت جانچا جائے گا۔ پہلی پریکٹس، استاد مختلف جماعتوں کو لاجیکلی یکجا کرتا ہے، مثلا گریڈ 2 اینڈ گریڈ 3، گریڈ 4 اینڈ گریڈ 5، گریڈ 1 اینڈ ECCE۔
इमर्जिंग, कम सतह। उस्ताद मुख्तलिफ जमातों को लॉजिकली यकजा नहीं कर पाता, जिसके नतीजे में उलझन और मायूसी पैदा होती है। मिसाल, उस्ताद अंग्रेज़ी की तदरीस के लिए ECCE और ग्रेड 2 के तलबा को एक ही सरगर्मी के लिए यकजा करता है। ECCE के तलबा अंग्रेज़ी के बुनियादी हरूफ की पहचान में दुश्वारी का शिकार होते हैं, जबकि ग्रेड 2 के तलबा इन हरूफ से मुताल्लिक मवाद को नहायत आसान होने की बिना पर गैर दिलचस्प पाते हैं। ये गलत तरतीब दोनों ग्रुपों में बेदिली और उलझन का बायस बनती है। डेवलपिंग, दरमियानी सतह। उस्ताद जमातों को लॉजिकली यकजा करता है, लेकिन मुख्तलिफ तलबा की इनफरादी तालीमी ज़रूरियात को मुकम्मल तौर पर मद्देनज़र नहीं रख पाता, जिसकी वजह से जुज़वी असर पैदा होता है। मिसाल, उस्ताद ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के तलबा को एक ही अंग्रेज़ी के सबक के लिए यकजा करता है। दोनों ग्रुप एक ही इबारत पढ़ते हैं, लेकिन ग्रेड 3 के तलबा को ज़्यादा जदीद तफहीमी सरगर्मियों की ज़रूरत होती है, जबकि ग्रेड 2 के तलबा के लिए मवाद बहुत मुश्किल साबित होता है। इससे गैर मुतवाज़न पेशरफ्त और शमूलियत का सामना होता है। प्रोफिशेंट, आला सतह। उस्ताद जमातों को लॉजिकली यकजा करता है, हर ग्रुप की तालीमी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए और मुख्तलिफ तदरीसी हिकमत अमलियों को अपनाता है। मिसाल, उस्ताद ECCE और ग्रेड 1 के तलबा को एक ही सबक के लिए यकजा करता है। ECCE के तलबा हरूफ की पहचान पर काम करते हैं, जबकि ग्रेड 1 के तलबा आसान जुमले बनाने पर तवज्जो देते हैं। उस्ताद हर ग्रेड की सतह के मुताबिक सरगर्मियाँ फराहम करता है, जिससे तमाम तलबा के लिए एक मुनज़्ज़म और दिलचस्प तालीमी माहौल तश्कील पाता है। प्रैक्टिस, उस्ताद क्लासरूम की जगह को मौसर तरीके से इस्तेमाल करता है ताकि दोनों जमातों को एडजस्ट किया जा सके और उनके माबैन तामुल को फ़रोग़ दिया जा सके। मसलन फ्लेक्सिबल सीटिंग एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉर्नर्स, यानी लचकदार नशिस्तों और मौजू के मुताबिक गोशों का क़याम। इमर्जिंग, कम सतह। उस्ताद दोनों जमातों को एडजस्ट करने और इनके माबैन तामुल को फ़रोग़ देने के लिए क्लासरूम की जगह को मौसर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। मिसाल, उस्ताद डेस्क को कितारों में तरतीब देता है और ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के तलबा के लिए फ्लेक्सिबल सीटिंग और सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉर्नर्स नहीं बनाता। ग्रुप वर्क के लिए कोई जगह दस्तयाब नहीं होती और दोनों जमातों के तलबा सबक में मशगूल होने में दिक्कत महसूस करते हैं, जिससे उलझन बढ़ती है और तामुल कम हो जाता है। डेवलपिंग, दरमियानी सतह। उस्ताद क्लासरूम की जगह को इस्तेमाल करने की कुछ कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों जमातों के लिए मुकम्मल तौर पर मौजू नहीं होती और मौसर तामुल को फ़रोग़ नहीं दे पाती। मिसाल, क्लासरूम में एक पढ़ाई का कॉर्नर और कुछ लचकदार नशिस्तें शामिल होती हैं, लेकिन ये ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की ज़रूरियात के लिए मुताबिक नहीं। ग्रेड 3 के तलबा आज़ादाना काम के लिए इस जगह का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ग्रेड 2 के तलबा की शमूलियत कम है और दोनों जमातों के दरमियान तामुल भी महदूद रहता है। प्रोफिशेंट, आला सतह। उस्ताद क्लासरूम की जगह को मौसर तरीके से तरतीब देता है, दोनों जमातों को एडजस्ट करते हुए उनके माबैन हमवार तामुल को फ़रोग़ देता है। मिसाल, उस्ताद सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉर्नर्स मौज़ूआती गोशे डिज़ाइन करता है, जैसे ग्रेड 2 के लिए फोनेटिक्स एरिया और ग्रेड 3 के लिए मैथ्स स्टेशन, जबकि एक मुश्तरका जगह मसलन ग्रुप प्रोजेक्ट टेबल तामुल का मौका फराहम करती है। लचकदार नशिस्तों का क़याम तलबा को आज़ादाना काम और ग्रुप सरगर्मियों के दरमियान मुतहर्रिक रहने की तरगीब देता है, जिससे दोनों जमातों के लिए एक मुनज़्ज़म और शमूलियत पर मबनी माहौल तश्कील पाता है। तालीमी कैलेंडर और सबक की मनसूबाबंदी, इसे इन दो प्रैक्टिसेस के तहत जांचा जाएगा। प्रैक्टिस 3, उस्ताद मल्टीग्रेड तालीमी कैलेंडर पर अमल दरामद कराता है। इमर्जिंग, कम सतह। उस्ताद मोनोग्रेड तालीमी कैलेंडर पर अमल दरामद कराता है, जिसके नतीजे में मुश्तरका जमातों के लिए उलझन और गैर हम आहंगी पैदा होती है। मिसाल, उस्ताद ग्रेड 3 का तालीमी कैलेंडर बग़ैर किसी तब्दीली के ग्रेड 2 के तलबा पर नाफिज करता है। दोनों जमातों को मुख्तलिफ सतहें मापने के एक जैसे काम दिए जाते हैं, जो ग्रेड 2 के तलबा के लिए बहुत मुश्किल हैं,
جس سے وہ الجھن میں مبتلا اور پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ گریڈ 3 کے طلبہ اس سرگرمی کو کرنے کے بعد بآسانی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے غیر منظم اسباق اور چھوٹے طلبہ کے لیے سیکھنے میں خلا پیدا ہوتا ہے۔ ڈیولپنگ، درمیانی سطح۔ استاد جزوی طور پر ملٹی گریڈ تعلیمی کیلنڈر پر عمل درآمد کرتا ہے۔ کچھ سرگرمیاں مشترکہ مواد سے مکمل طور پر مربوط نہیں ہیں اور وہ تعلیمی کیلنڈر کے ساتھ بھی ہم آہنگ نہیں ہیں۔ مثال، تعلیمی کیلنڈر دونوں جماعتوں کے لیے پہلی ٹرم میں ماپنے کا شیڈیول دیتا ہے۔ استاد سبق کی منصوبہ بندی کرتا ہے، جہاں گریڈ 2 کے طلبہ اشیاء کی پیمائش کے لیے ایک پیمانہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ گریڈ 3 کے طلبہ علاقے اور محیط کا حساب لگاتے ہیں۔ تاہم استاد کبھی کبھار غیر متعلقہ موضوعات جیسے کہ وقت متعارف کرواتا ہے، جو تسلسل میں رکاوٹ اور طلبہ کے لیے الجھن پیدا کرتا ہے۔ پروفیشنٹ، اعلیٰ سطح۔ استاد مسلسل ملٹی گریڈ تعلیمی کیلنڈر پر عمل درآمد کرتا ہے، مشترکہ مواد کو مؤثر طریقے سے مربوط کرتے ہوئے اور مدت وار منصوبے پر عمل کرتے ہوئے عملی جامہ پہناتا ہے۔ مثال، تعلیمی کیلنڈر دونوں جماعتوں کے لیے پہلے ٹرم میں ماپنے کے کام کا تعین کرتا ہے۔ استاد سبق کی منصوبہ بندی اس انداز سے کرتا ہے جہاں گریڈ 2 کے طلبہ غیر معیاری اکائیوں جیسے کاغذ کے کلپس کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ گریڈ 3 کے طلبہ ایریا اینڈ پیریمیٹر کا حساب لگاتے ہیں۔ دونوں جماعتوں کے طلبہ آپس میں تعاون کرتے ہیں۔ گریڈ 3 کے طلبہ گریڈ 2 کے طلبہ کی مدد کرتے ہیں۔ ہر سبق تعلیمی کیلنڈر کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس طرح طلبہ کو ایک منظم اور شمولیت سے بھرپور سرگرمی میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ پریکٹس 4، استاد ملٹی گریڈ سبق کی منصوبہ بندی کا استعمال کرتا ہے۔ ایمرجنگ، کم سطح۔ استاد دو الگ الگ مونوگریڈ سبق کے منصوبے استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں جماعتوں کے درمیان ربط اور ہم آہنگی کی کمی ہوتی ہے۔ مثال، استاد ایک سبق کی منصوبہ بندی گریڈ 2 کے لیے تیار کرتا ہے جو جمع کے تصور سے متعلق دو اعداد، مثال کے طور پر 25 جمع 13 پر مبنی آسان سوالات پر مشتمل ہے، اور دوسری سرگرمی گریڈ 3 کے لیے ہے جس میں تفریق کے تصور پر مبنی 3 اعداد، مثال کے طور پر 456 تفریق 123 پر مشتمل قدرے مشکل سوالات ہیں۔ چونکہ یہ منصوبے ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ہیں، اس لیے جماعتوں کے درمیان تعاون یا مشترکہ سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ ڈیولپنگ، درمیانی سطح۔ استاد ملٹی گریڈ سبق کی منصوبہ بندی کا استعمال کرتا ہے جو تعلیمی کیلنڈر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے، لیکن جماعتوں کے درمیان جزوی تفریق ہوتی ہے جس کے نتیجے میں تضاد پیدا ہوتا ہے۔ مثال، استاد دونوں جماعتوں کے لیے جمع اور تفریق پر مبنی سبق کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ پروفیشنٹ، اعلیٰ سطح۔ استاد مکمل طور پر تفریق شدہ، منظم اور تعلیمی کیلنڈر کے ساتھ ہم آہنگ ملٹی گریڈ سبق کی منصوبہ بندی تیار اور نافذ کرتا ہے۔ مثال، استاد جمع اور تفریق پر مبنی سبق کی منصوبہ بندی کرتا ہے جہاں گریڈ 2 کے طلبہ 2 ہندسوں پر مبنی سوالات بغیر ری گروپنگ کے حل کرتے ہیں، جیسا کہ 21 جمع 48، جبکہ گریڈ 3 کے طلبہ 3 ہندسوں پر مشتمل سوالات ری گروپنگ کے ساتھ حل کرتے ہیں، جیسا کہ 178 جمع 235، اور ان کے سوالات گرد و پیش سے لیے گئے مسائل پر مبنی ہوتے ہیں۔ گروپ ورک کے دوران گریڈ 3 کے طلبہ گریڈ 2 کے طلبہ کو ری گروپنگ سمجھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ سبق تعلیمی کیلنڈر کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے، جس سے دونوں جماعتوں کے طلبہ کو مناسب چیلنجز اور شمولیت کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ تدریسی حکمت عملیوں کا درج ذیل 6 پریکٹسز کے تحت مشاہدہ کیا جائے گا۔ پریکٹس 5، استاد ہر درجے کے حاصلات تعلم واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ ایمرجنگ، کم سطح۔ استاد دونوں درجوں کے لیے حاصلات تعلم واضح نہیں کرتا اور سرگرمیاں ان حاصلات تعلم کی وضاحت نہیں کرتی۔ مثال، استاد گریڈ 4 اور گریڈ 5 کے طلباء کو کہانی پڑھنے کو کہتا ہے لیکن تعلیمی مقاصد نہیں بتاتا۔ گریڈ 4 کے طلباء اہم نکات پہچاننے پر توجہ دیتے ہیں، جبکہ گریڈ 5 کے طلباء خلاصہ لکھنے کا کام کرتے ہیں۔ کیونکہ استاد ان سرگرمیوں کے حاصلات تعلم واضح نہیں کر سکا،
لہذا طلبہ سبق کے مقصد کو سمجھ نہیں پائے اور ابہام کا شکار رہے۔ ڈیولپنگ، درمیانی سطح۔ استاد دونوں درجوں کے لیے سبق کا عمومی مقصد بیان کرتا ہے لیکن مخصوص مقاصد واضح نہیں کرتا۔ مثال، استاد کہتا ہے آج ہم تفہیم ریڈنگ کمپریہنشن کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ گریڈ 4 اور گریڈ 5 کے لیے اس کے واضح مقاصد بیان نہیں کرتا۔ گریڈ 4 کے طلبہ کہانی کے اہم نکات شناخت کرتے ہیں اور گریڈ 5 کے طلبہ اس کا خلاصہ لکھتے ہیں۔ استاد ہر گریڈ کے لیے مخصوص مقاصد واضح طور پر نہیں سمجھا پاتا، جس سے سبق کے توقعات کے بارے میں کچھ الجھن پیدا ہوتی ہے۔ پروفیشنٹ، استاد دونوں درجوں کے لیے واضح اور الگ تعلیمی مقاصد بیان کرتا ہے اور سرگرمیاں ان مقاصد کے مطابق ہوتی ہیں۔ مثال، استاد سبق کا آغاز کرتے ہوئے کہتا ہے گریڈ 4 اہم تفصیلات کی شناخت پر توجہ دے گا جبکہ گریڈ 5 کہانی کا خلاصہ تیار کرے گا۔ استاد وضاحت کرتا ہے کہ سرگرمیاں ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کیسے ڈیزائن کی گئی ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ گریڈ 4 کے طلبہ تفصیلات پر توجہ دیں اور گریڈ 5 کے طلبہ خلاصہ لکھنے پر کام کریں۔ دونوں کام اپنے متعلقہ تعلیمی مقاصد کے مطابق واضح طور پر ترتیب دیے گئے ہیں۔ پریکٹس 6، استاد کی سبق کے مواد کی وضاحت ہر درجے کے لیے بیان کردہ تعلیمی مقاصد سے ہم آہنگ ہے۔ ایمرجنگ، سبق کے مواد سے متعلق استاد کی وضاحت تعلیمی مقاصد سے ہم آہنگ نہیں ہے اور مواد متعین کردہ حاصلات تعلم سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مثال، حاصلات تعلم ہے ECCE طلبہ کے لیے حروف کی آوازوں کو سننا اور گریڈ 1 کے طلبہ کے لیے حروف کا تلفظ ادا کرنا، لیکن استاد سبق میں جانوروں کے ناموں اور تصاویر پر بات کرتا ہے۔ اس سرگرمی کا حاصلات تعلم سے کوئی ربط نہیں، جس سے طلبہ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں اور مقررہ مہارتیں نہیں سیکھ پاتے۔ ڈیولپنگ، سبقی مواد سے متعلق استاد کی وضاحت جزوی طور پر حاصلات تعلم سے مطابقت تو رکھتی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ خلل یا کمی پائی جاتی ہے۔ مثال، استاد کا مقصد ECCE کے طلبہ کو حروف کی آوازیں سنوانا ہے اور گریڈ 1 کے طلبہ کو حروف ادا کرنے کی مشق کرانا ہے۔ استاد کچھ حروف کی آوازیں متعارف کراتا ہے لیکن پھر غیر متعلقہ فونکس گیمز کھیلنے میں زیادہ وقت گزارتا ہے۔ اگرچہ طلبہ کو کچھ متعلقہ مواد سے آشنا کیا جاتا ہے لیکن انہیں حاصلات تعلم پر توجہ دینے کے لیے مناسب وقت نہیں ملتا، جس کی وجہ سے سبق کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ پروفیشنٹ، استاد کی وضاحت مکمل طور پر حاصلات تعلم کے مطابق ہوتی ہے اور مواد بھی حاصلات تعلم کے مطابق ہے۔ مثال، استاد واضح طور پر بتاتا ہے کہ ECCE کے طلبہ حروف کی آوازیں سنیں گے اور گریڈ 1 کے طلبہ حروف کو دہرانے کی مشق کریں گے۔ استاد ECCE کے طلبہ کو حروف کی آوازیں سننے میں مدد دینے کے لیے ایک نظم کا استعمال کرتا ہے، پھر گریڈ 1 کے طلبہ سے ہر آواز کو بلند آواز میں کہنے کے لیے کہتا ہے۔ یہ سرگرمیاں حاصلات تعلم سے اچھی طرح ہم آہنگ ہیں اور دونوں گروہ متعین کردہ مخصوص مہارتیں سیکھنے میں مشغول ہیں۔ پریکٹس 7، استاد کی مواد کی وضاحت دونوں جماعتوں کے طلبہ کے لیے واضح اور درست ہوتی ہے۔ ایمرجنگ، مواد سے متعلق استاد کی وضاحت غیر واضح یا غلط ہے، جس کی وجہ سے طلبہ الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال، استاد گریڈ 4 اور گریڈ 5 کو ضرب سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے غلط طور پر نمبروں کو جمع کرنا کہتا ہے۔ یہ وضاحت دونوں جماعتوں کو کنفیوز کرتی ہے اور جب استاد غلطی سے کہتا ہے کہ 0 سے ضرب کا نتیجہ 1 سے ضرب کے برابر ہے تو طلبہ مزید غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً دونوں جماعتیں ضرب کے تصور کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پاتی اور طلبہ میں مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ ڈیولپنگ، استاد کی وضاحت زیادہ تر درست ہوتی ہے لیکن غیر واضح یا بہت آسان ہوتی ہے، جس سے دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کے لیے مطلوبہ وضاحت نہیں ہو پاتی۔ مثال، استاد ضرب کی درست وضاحت کرتا ہے لیکن صرف بنیادی 2 عددی ضرب پر بات کرتا ہے۔ یہ وضاحت گریڈ 4 کے طلبہ کے لیے مشکل ہوتی ہے جبکہ گریڈ 5 کے طلبہ
جو مزید پیچیدہ مسائل کے لیے تیار ہوتے ہیں اسے بہت آسان پاتے ہیں۔ اگرچہ وضاحت درست ہوتی ہے لیکن یہ دونوں جماعتوں کی سطحوں کو پوری طرح پورا نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے طلبہ مکمل طور پر تصور کو نہیں سمجھ پاتے۔ پروفیشنٹ استاد دونوں جماعتوں کے لیے وضاحت واضح اور درست طور پر پیش کرتا ہے اور ہر درجے کی سطح کے مطابق وضاحت کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ مثال: استاد ضرب کو گریڈ 4 اور گریڈ 5 کے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ گریڈ 4 کے لیے وہ آسان مثالیں استعمال کرتا ہے، جیسے 3 گروپ 4 کے، اور ضرب کو دکھانے کے لیے تصویری ترتیب بناتا ہے۔ گریڈ 5 کے لیے وہ زیادہ پیچیدہ مسائل جیسے 3 ہندسوں کی 2 ہندسوں سے ضرب اور ری گروپنگ کی وضاحت کرتا ہے۔ ہر درجے کو ایک موزوں وضاحت ملتی ہے جو تصور کو مکمل طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ پریکٹس 8 سبق میں پیش کیا گیا مواد ہر گریڈ کی سطح کے لیے موزوں، متعلقہ اور انفرادی نوعیت کا ہونا چاہیے۔ ایمرجنگ مواد گریڈ کی سطح کے لیے موزوں نہیں، یا تو بہت زیادہ مشکل ہے یا بہت آسان ہوتا ہے اور طلبہ کی تعلیمی ضروریات کو پورا نہیں کرتا۔ مثال: استاد گریڈ 2 اور گریڈ 3 کے طلبہ کو انبیلیویبل اور کمپلیکیٹڈ جیسے مشکل الفاظ پیش کرتا ہے۔ گریڈ 2 کے طلبہ جو ابھی بنیادی الفاظ سیکھ رہے ہیں، انہیں پہلے آسان الفاظ سکھائے بغیر اس طرح کے الفاظ سکھانا ان کے لیے بہت مشکل ہے، اور یہ الفاظ گریڈ 3 کے طلبہ کو مناسب چیلنج فراہم نہیں کرتے۔ مواد کا انفرادی ضروریات کے مطابق نہ ہونا دونوں گروپس کو الجھن اور بے دلی کا شکار کر دے گا۔ ڈیولپنگ مواد کسی حد تک موزوں ہوتا ہے لیکن ہر گریڈ کے لیے مناسب انفرادیت کی کمی ہوتی ہے، جس سے اس کی مؤثریت محدود ہو جاتی ہے۔ مثال: استاد گریڈ 2 کے لیے کیٹ اور گریڈ 3 کے لیے ایلیفنٹ کا تعارف کرواتا ہے، لیکن پھر دونوں گروپ سے بٹر فلائی پر عمل کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اگرچہ بٹر فلائی گریڈ 3 کے لیے ایک اچھا لفظ ہے، لیکن یہ گریڈ 2 کے طلبہ کے لیے کچھ مشکل ہے جنہیں آسان الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مواد جزوی طور پر متعلقہ ہے، لیکن انفرادیت کی کمی سے کچھ طلبہ کو مشکلات پیش آتی ہیں جبکہ دیگر طلبہ کو کم چیلنج ملتا ہے۔ پروفیشنٹ مواد مکمل طور پر موزوں اور ہر گریڈ کے لیے انفرادیت رکھتا ہے، جو تعلیمی مقاصد کو مؤثر طریقے سے معاونت فراہم کرتا ہے۔ مثال: استاد گریڈ 2 کے طلبہ کو ریبٹ اور سن سیٹ 2 ہجوں والے الفاظ دیتا ہے، اور گریڈ 3 کے طلبہ کو زیادہ پیچیدہ الفاظ جیسے ایلیفنٹ اور بٹر فلائی 3 ہجوں والے الفاظ فراہم کرتا ہے۔ ہر گریڈ اپنی سطح پر کام کرتا ہے، جہاں گریڈ 2 کے طلبہ بنیادی ہجوں میں مہارت حاصل کرتے ہیں اور گریڈ 3 کے طلبہ زیادہ چیلنجنگ الفاظ پر کام کرتے ہیں۔ یہ مواد ہر گریڈ کی سطح کے مطابق ہوتا ہے اور تمام طلبہ کو موزوں طریقے سے شامل کرتا ہے۔ پریکٹس 9 استاد وقت کو مؤثر طریقے سے منظم کرتا ہے تاکہ دونوں جماعتوں کے درمیان تدریسی توجہ کا توازن برقرار رکھا جا سکے۔ ایمرجنگ استاد وقت کو مؤثر طریقے سے منظم نہیں کرتا، جس کی وجہ سے بے ترتیبی ہوتی ہے اور تدریسی تسلسل میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ مثال: ریاضی کے سبق کے دوران استاد گریڈ 2 کے لیے براہ راست تدریس پر زیادہ وقت صرف کرتا ہے، جس سے گریڈ 3 کے طلبہ کو اپنے کام مکمل کرنے کے لیے کم وقت ملتا ہے۔ نتیجتاً سبق وقت سے زیادہ ہو جاتا ہے اور دونوں جماعتوں کے طلبہ منصوبہ بندی شدہ سرگرمیاں مکمل نہیں کر پاتے۔ ڈیولپنگ استاد وقت کو کسی حد تک مؤثر طریقے سے منظم کرتا ہے، لیکن تدریسی تسلسل برقرار رکھنے میں اسے مشکل پیش آتی ہے۔ مثال: استاد باری باری گریڈ 2 کے طلبہ کو بنیادی تفریق میں مدد دیتا ہے اور گریڈ 3 کے طلبہ کو زیادہ پیچیدہ مسائل کے ساتھ، تاہم استاد گریڈ 2 کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، جس کی وجہ سے گریڈ 3 کے طلبہ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنا کام مکمل کرنے کے لیے مناسب وقت سے محروم رہتے ہیں۔ نتیجتاً سبق جلد بازی میں مکمل ہوتا ہے اور غیر متوازن رہتا ہے۔ پروفیشنٹ استاد وقت کو مؤثر طریقے سے منظم کرتا ہے، جس سے دونوں جماعتوں کے لیے سرگرمیوں میں ٹرانزیشنز آسان ہوتی ہیں اور سبق کا تسلسل بھی قائم رہتا ہے۔ مثال:
استاد پہلے گریڈ 2 کے طلباء کے لیے موضوع کے حوالے سے مخصوص وضاحت کے ساتھ آغاز کرتا ہے اور انہیں ایک آزاد سرگرمی پر لگا دیتا ہے، جبکہ گریڈ 3 کے طلباء کو زیادہ پیچیدہ ہدایات فراہم کرتا ہے۔ استاد وقت پر نظر رکھتا ہے تاکہ دونوں جماعتوں کے طلباء کو اپنے اسائنمنٹس پر کام کرنے اور سرگرمیاں مکمل کرنے کے لیے مناسب وقت ملے اور سبق کے اگلے حصے میں ٹرانزیشنز بغیر کسی رکاوٹ کے ہو سکیں۔ اب تک ہم نے ویڈیو کے اس حصے میں ملٹی گریڈ کلاس روم آبزرویشن ٹول کی 13 پریکٹسز میں سے 9 کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے، جو کہ مندرجہ ذیل انڈیکیٹرز پر مشتمل تھیں۔ نمبر 1 کلاس روم مینجمنٹ، نمبر 2 ایکیڈیمک کیلنڈر اینڈ لیسن پلاننگ، نمبر 3 انسٹرکشنل اسٹریٹجیز۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایمرجنگ، ڈیولپنگ اور پروفیشن کی سطح پر درجہ بندی کو ریبرک کی مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کی۔ آئیے اب ماڈیول کے اس حصے کی دہرائی 3-2-1 حکمت عملی کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ یہ ایک اہم حکمت عملی ہے جس سے سیکھنے کے نتائج کی عکاسی، خلاصہ اور جائزہ بآسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو 2 منٹ کے لیے پاز کریں اور ان سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں۔ کوئی بھی 3 اہم نکات جو آپ نے انٹرپریٹنگ COT کے پہلے حصے میں سیکھے۔ COT کے طریقہ کار کی 2 پریکٹسز جن پر آپ فوری کام کریں گے، اور کوئی بھی ایک سوال جو ابھی بھی آپ کے ذہن میں ہے۔ اپنے جوابات اپنے ساتھیوں سے ڈسکشن فورم کے ذریعے شیئر کریں اور اپنے ساتھیوں کے جوابات سے بھی مستفید ہوں۔